بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام کی اکثریت اپنی خانگی، خاندانی، معاشی، معاشرتی پریشانیوں کو لے کر کے عاملین کی طرف جاتی ہے، اور عاملین جو ان کی پریشانیوں کو سنتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو اس کے موافق ان کو حل دیتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو وہ ان کی پریشانیوں کو بنیاد بنا کر کے اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ اور ان کے لیے میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ وہ مسیحا کے روپ میں ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں۔ بظاہر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کی پریشانیوں کا حل بتاتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، لیکن در حقیقت وہ اپنی معیشت کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی بیماریوں کو جواز بنا کر کے ان سے بڑی بڑی رقموں کو اینٹ رہے ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے ہماری میڈیکل کی جو فیلڈز ہے، اس کو بہت سے ڈاکٹروں نے آلودہ کر دیا، گندہ کر دیا کہ بھئی وہ عوام سے مال کو اینٹھنے کو ہی اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگوں سے اموال کو اینٹ رہے ہیں۔ تو وہاں دیکھیں جس طریقے سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ڈگریوں کے حامل نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کلینکس کھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور عوام ان کے اوپر اعتبار بھی کرتی ہے، ان کے پاس جاتی بھی ہے، اور وہ ان سے بڑی بڑی فیسیں لے کر کے ان کے علاج معالجے کرتے بھی ہیں۔ بسا اوقات تکا لگ جاتا ہے، مریض سیٹ ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات مریض جو ہے اگلی جان کو سدھار جاتا ہے۔ یہی حساب اور یہی حال یہاں پر بھی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں آنا جاتا تو کچھ نہیں ہے، کہیں اٹھے بیٹھے 2-4 دن تک کسی کے ساتھ بیٹھے، ان کو دیکھ لیا، کچھ کرتے ہوئے جھاڑ پھونک کرتے ہوئے دیکھ لیا، تو وہ بن کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور شروع کر دیتے ہیں۔ بسا اوقات لگ جاتا ہے، اور کسی کو شفا ہو جاتی ہے تو اس کی واہ واہ ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات کسی کو کچھ نہیں ہوتا تو بھی یہ لوگ اپنے کارندوں کو بھیج کر کے، اپنے پاس معاونین کو بھیج کر کے اپنے مریضوں کو طلب کرتے رہتے ہیں، بلاتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے مختلف قسم کے اشتہارات چلاتے رہتے ہیں، پبلسٹی کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ تو چلو وہ لوگ ہیں جن کو آتا کچھ بھی نہیں۔ اب ہم آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو جانتے تو کچھ ہیں، لیکن اس کچھ جاننے کی آڑ میں لوگوں سے سب کچھ چھین لیتے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کو ایک دھندا بنا رکھا ہے، ایک کاروبار بنایا ہوا ہے۔ وہ لوگوں سے اینٹتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن اگربتیاں وہ بیچ رہے ہیں دم کر کے، صابن وہ بیچتے ہیں تو دم کر کے، اور وہ دیگر جو دنیا کے اندر عام استعمال کی اور ضرورت کی چیزیں ہیں، وہ بھی انہوں نے جو ہے دم شدہ جو ہے وہ بیچنا شروع کر دیا، ایک دھندا بنا دیا اس چیز کو۔ تو میرے کو بسا اوقات یہ خیال آتا ہے کہ عوام کی رہنمائی اس چیز کی طرف کی جائے۔ کئی مرتبہ میرے کو یہ خیال آیا اور میں نے اس کے اوپر بسا اوقات کام کیا بھی ہے، لیکن ابھی حال ہی میں کچھ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جس کی بنیاد پر آج دوبارہ اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنا ضروری محسوس ہوا ہے۔ کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس کچھ مریض آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے اس کے لیے دم شدہ جو اگربتیاں ہیں وہ خریدی ہیں، وہ استعمال کی ہیں، اور فلانی جگہ سے وہ دم ہو کر کے آئی ہیں، اور ان کا جو ہے اگربتی تیار ہوتی ہے، خاص طور پہ دم شدہ ہوتی ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے، دمکانا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر آپ کے دم ایسے ہیں کہ وہ استعمال کی ضرورت کی چیزوں کے اوپر ایک مرتبہ کر دیے جائیں تو وہ اس کے اندر اس کا اثر رہتا ہے، اور جو استعمال کرے اس کو فائدے حاصل ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ وہاں بیٹھ کر کے ایک چیز کے اوپر دم نہ کریں۔ جب گندم تیار ہو رہی ہو تو آپ گندم کے اوپر جا کے دم کر دیا کریں، جو آٹا کھائے گا ساروں کے مسائل حل ہوتے رہیں گے۔ جس وقت چکی کے اندر آٹا پس رہا ہو، مل کے اندر، وہاں جا کر کے آپ دم کر دیا کریں۔ اسی طریقے سے دیگر جو چیزیں مارکیٹوں کے اندر دستیاب ہوتی ہیں، جہاں پہ وہ بنتی ہیں، آپ وہاں پر اپنا ایک ایک کارندہ بٹھا دیں، سب چیزوں کو دم ہوتا رہے، اور دنیا کے تمام نظام جو ہے معاملات لوگوں کی سیٹ ہو جائیں۔ نرا دھندا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دم کیا، یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ایسے ہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو بیچ کر کے اس کی قیمت وصول کر رہے ہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اگرچہ ظاہری جو کسی اور کا بیان ہوا، لیکن
ان کے اوپر بالکل منطبق ہو رہی ہے بات کہ دم کر کر کے ہم دے رہے ہیں، اور دم والی چیزیں آپ استعمال کریں گے تو آپ کے مسائل کو حل ہو جائے گا، اور ان کی قیمتیں رکھی ہوئی ہیں، اور بھائی اچھی خاصی ہائی کو اس کی قیمت رکھی ہوئی ہے۔ وہی چیزیں اگر مارکیٹ کے اندر آپ لے لیں جس کے اوپر ان کا نام نہیں چھپا ہوا، جس کے اوپر ان کا دم نہیں ہوا تو وہ چیز آپ کو کم قیمت کے اوپر دستیاب ہے، جس کے اوپر حضرات نے دم فرمایا ہوا ہے وہ جو ہے کئی گنا قیمت کے اوپر مل رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اس فیلڈ کو اپنے کمائی کا دھندا بنا کر کے بیٹھ چکے ہیں، اور جب ان سے باتیں کروائی جائیں تو یہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم تو خدمت خلق کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے کو تو دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں، ہم تو ولی اللہ ہیں، ہمارے کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو شیخ بنے ہوئے ہیں، ہم تو بزرگی کے اعلیٰ مراتب کے اوپر فائز ہو چکے ہیں، ہم تو اللہ والے ہیں، ہم فنا فی اللہ ہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ عوام کو لوٹنے کے لیے نئے نئے طریقے انہوں نے ایجاد کیے ہیں۔ اب انسان ان 2 نمبر لوگوں کی مذمت کرے جو کچھ نہیں جانتے اور لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، یا ایسے لوگوں کو پکڑے جو تھوڑا بہت چند الفاظ سیکھ لیتے ہیں اور لوگوں کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور اپنے کرتوت ان لوگوں کے دیکھے جائیں تو خدا کی قسم تعجب ہوتا ہے۔ ایک بزرگی اور ولایت کاملہ کا دعوے دار ہے، انتہائی بدترین شخص، بہت بڑا عامل ہونے کا دعوے دار ہے۔ کہتے ہیں نا کہ انسان کی دینداری، اس کا تقویٰ، اس کی پرہیزگاری، وہ سب سے پہلے اس کے گھر والوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ جب ان کے گھر والوں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو گلوں کے اندر دوپٹے ہیں، بال کھلے چھوڑے میں، اور گلیوں کے اندر گھوم رہی ہیں، فنکشنز کے اندر وہ جا رہی ہیں، دنیا کی تقریبات کو وہ اٹینڈ کر رہی ہیں، اور حضرت کی بزرگی پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ یہاں پہ ان کی کرامت نہیں چلتی، یہاں پہ ان کی کوئی بات پوری نہیں ہوتی، گھر والے جو ہے ان کو اپنے پاؤں کی جو ناخن ہوتے ہیں نا بڑی انگوٹھی کا، اس کے برابر بھی عزت دینے پہ راضی نہیں ہے، اور بار بار لوگوں سے عزت طلب کر رہے ہیں، لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو ایک بہت بڑا عالم فاضل اور بہت بڑا پیر متقی پرہیزگار بنا کر کے پیش کرتے ہیں، اور سب کی نفی کرتے ہیں اپنے ماں سوا۔ تو اب ایسے لوگ جو اگر چند الفاظ جان لیں اور جاننے کے بعد اسی چیز کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیں اور دھندا بنا لیں، اور پھر اس کے متضاد یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر بزرگی کے دعوے بھی کریں، تو سیدھا سیدھا بولو کہ بھی ہم لوگ دھندا کر رہے ہیں، بزرگی کس چیز کی ہے، ولایت کس چیز کی ہے، کس چیز کے دعوے کرتے ہو؟ بولو بھی ہم تاجر ہیں، ہم ایک کاروبار کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے ہم کما رہے ہیں۔ اب وہ حقیقت ہے یا دھوکہ ہے وہ ایک بات کی بات ہے، لیکن کھل کے بولو کہ بھئی ہم کمائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، خدمت خلق کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو عوام کو بھی چاہیے اس سلسلے میں ایسے لوگ جو تعویذات کے ٹھپے بنا بنا کر کے دے رہے ہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں، مختلف قسم کی چیزوں کے اوپر دم کر کے لوگوں کو بیچ رہے ہیں، ایسے لوگوں سے بچیں۔ یہی چیز کافی ہے یہ بات جاننے کے لیے کہ وہ کاروبار کر رہا ہے، کہ وہ اپنے پاس یہ چیزیں لاتے رکھتے ہیں، یا اپنی کمپنیاں باقاعدہ بنا رکھی ہیں لوگوں نے کہ دم کیے ہوئے ہیں، اور اس کی جو ہے باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کی تشہیر کی جا رہی ہے، پوسٹر تیار ہوتی ہیں کہ بھئی دم شدہ اگربتی، دم شدہ دارو، اور دم شدہ جو ہے فلانی چیز، ہر کے گلاب اور فلانا دمکانا، کیا ہے یہ سب کچھ؟ یہ صرف اور صرف کمائی کا ایک دھندا بنایا ہے ان لوگوں نے۔ اگر تمہارے دم ان چیزوں کے اندر جس کے اوپر تم نے کیا ہے اس کے اندر باقی رہتا ہے اور اس کے استعمال کرنے والوں کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، تو میرے بھائی آپ اپنے کارندے بٹھاؤ، دنیا کے ہر چیز جہاں پہ جو پیدا ہو رہی ہے، جو بن رہی ہے، وہاں پہ ایک ایک بندہ اپنا فٹ کر دو، تو اسپتال ہمارے خالی ہو جائے، سارے تمہارے دموں کے ساتھ معاملات حل ہو جائیں گے۔ لیکن ہے نہیں ایسا، کیونکہ یہ تو انہوں نے کمائی کے لیے کرنا ہے۔ جب کمائی کے لیے کرنا ہے تو ایسی صورت کے اندر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں دم کا نام لے کر کے، گویا کہ یہ دین کے نام کے اوپر دنیا کمانے والی بات ہے۔ بہت سے بیٹھے ہوئے ایسے کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اس کے اوپر میرے کو صحیح اعتراض ہونا بھی چاہیے، لیکن چلو دھوکہ دے کر کے کھائے، لیکن بیچ میں دینداری کو کس لیے لے کر کے آتے ہو؟
یہ اپنا حلیہ علماء والا، صلحاء والا، اتقیاء والا اور باتیں ان کی کس لیے نقل کرتے ہو؟ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آپ کے دھوکے کے اندر آئے، لوگ یہی سمجھے کہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ اگر تم نے کاروبار کرنا ہے تو آؤ تاجر کا حلیہ اپنا لو، سچ بولو، تجارت کا طریقہ بھی شریعت نے وضع کیا ہوا، سچ بول کر تجارت کرو۔ دین کے نام کے اوپر تجارت کر رہے ہیں، دم شدہ اشیاء بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، ہم مختلف چیزوں کو بتاتے ہیں، یہ لے کر کے آؤ، یہ لے کر کے آؤ، ہمیں بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ لے کر کے آؤ، ہم کہتے ہیں ہم تمہارے نوکر ہیں کیا؟ میرے کو ایک عالم رہنے دو، ایک عامل رہنے دو، میرے سے مزدوریاں کرواؤ گے، میں تمہارے لیے لے کر کے آؤں یہ چیزیں، میں کیوں لے کر کے آؤں؟ یہ کہتے ہیں ہم نے لوگوں کو آسانی دی، لوگوں کو آسانی نہیں دی، اپنی جیب کو آسانی دے رہے ہو آپ لوگ، اپنی معاشرت کو اور اپنی معیشت کو تم لوگ فروغ دے رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو، دھندا کر رہے ہو، اور اس کے اندر بھی 2 نمبری کے نام دین کا لے رہا ہو، لوگوں کو باور یہ کروا رہے ہو کہ بھئی ہم اس میں کچھ نہیں لیتے، لیکن در حقیقت جتنا تم اس فراڈ کے نام پر لے رہے ہو اتنا تو شاید کوئی آدمی اگر دنیا داری کے اصول اور ضابطے کے اوپر تجارت کرے شاید اتنا وہ نہ کما سکے جتنا سادہ لوگ عوام کو یہ لوٹتے ہیں۔ کیا ہے کہ جی دم کا نام ہی ایک عام آدمی کے لیے بڑا معزز ہے، وہ بہت آسانی کے ساتھ اس دھوکے میں آ جاتا ہے کہ بھئی جی حضرت نے اس کے اوپر دم فرمایا ہوا ہے، یہ پتہ نہیں کہ حضرت نے اس کے اوپر کاروبار کیا ہوا ہے، دم پتہ نہیں اس نے کیا ہوا ہے نہیں کیا ہوا، کاروبار کیا ہوا۔ تو دم کے لیے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیزیں تمہارے سامنے، حضرت آپ بہت پہنچے ہوئے ہو، آپ وہاں پہ بیٹھ جاؤ اور دم کر دیا کرو، کائنات کے اندر جتنی چیزیں بن رہی ہیں سب کے اوپر پھونک مار دو، سب کے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ خالی اگربتی کے اوپر کیوں دم کرتے ہو؟ خالی یہ دوائیوں کے اوپر کیوں پھونکتے ہو؟ خالی ہاتھ کے گلاب کے اوپر کیوں پھونک رہے ہو؟ خالی یہ صابن کیوں تیار کر رہے ہو؟ کائنات کے اندر جتنی چیزیں بن رہی ہے سب کے اوپر پھونک مار دو ایک ہی دفعہ میں، تمہارا دم کافی ہو جائے گا، لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تمہارے کو الگ فیکٹری لگانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی تھی؟ جو پہلے اتنی بڑی بڑی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں اسی کے اوپر دم کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے دم کے لیے تو شرط نہیں ہے کہ پاس جا کر کے بندہ پھونک مارے، اندر پھو کرے تو پھر مسئلہ حل ہوگا، آپ وہیں سے دم کر دیتے اور بول دیتے ہیں فلاں کمپنی کی جو ہے نا پروڈکٹ اس کے اندر میں نے دم کیا ہوا ہے، میرے متعلقین یا میرے مریض اس سے لے لیا کریں۔ لیکن نہیں، آپ نے تو کرنا ہے اپنا فائدہ، اپنی کمائی کر دی تھی، آپ نے اپنا دھندا کرنا تھا، اپنا کاروبار جمانا تھا، نام دم کا استعمال کرنا تھا۔ تو معلوم ہوا یہ سارے جو ہے فراڈی ہیں، دھوکے باز ہیں، 2 نمبر ہیں، ان کے حلیوں کے اوپر نہ جائیں، ان کی حرکتوں کو دیکھیں۔ یہی سوال آپ ان سے جا کر کے پوچھ رہے ہیں کہ حضرت دم کی اگربتی، یہ دم آپ نے جو پہلے سے کمپنی چل رہی تھی ان کی اگربتیوں پہ کیوں نہیں کر دیا؟ ان کے مال پہ کیوں نہیں کر لیتے؟ اپنے لیے الگ سے کیوں کر لو؟ تو یہ سوال اگر ان سے کر لیا جائے یا اگر عوام کے ذہن کے اندر یہ سوال اٹھ جائے تو ان کی حقیقت ان کو ویسے ہی پتہ چل جائے گی۔ ان کے حلیوں کے اوپر نہ جائیں، ان کی میٹھی میٹھی باتوں کے اوپر نہ جائیں۔ باتیں کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے، باتیں کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ 4 کتابیں کوئی بھی دیکھ لے اور اس کے بعد بیٹھ جائے اور بیٹھ کر کے وہ اپنی فصاحت و بلاغت کے دریا بہا سکتا ہے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، انہوں نے نہیں ہے۔ میں نے ایسے ایسے دنیا دار لوگوں کو دیکھا ہے، وہ ایسے ایسے دین کے اوپر بلیغ خطبے دے جاتے ہیں کہ میں دنگ رہ جاتا ہوں۔ تو یہ کوئی بڑی عجیب بات نہیں ہے کہ اس نے دے دیا، اس سے بہت عجیب بات کر دی، بہت اچھا کلام کر رہا ہے، بہت سلجھی ہوئی شخصیت لگ رہی ہے نہیں، اگر ہوتی تو اس کی حرکت بھی یہ نہ ہوتی۔ سلجھا وہ ہوتا ہے جو اپنے جو معیشت ہے اس کے جو دروازے بناتا ہے اس کے اندر حلال اور حرام کا امتیاز کرتا ہے۔ اس آدمی کے دم کے اندر کیا اثر ہوگا جو لوگوں کی دیبوں کے اندر ڈاکے ڈال رہا ہے اور دم کر رہا ہے بیٹھا اور میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے لوگوں کے بیچ میں، اور وہ چیزوں کے اوپر اپنی بنائی ہوئی پروڈکٹ کے اوپر دم کرتے ہیں، کبھی انگوٹھیوں کے نام پر، کبھی آپ کے گلاب کے نام کے اوپر، کبھی پھکیوں کے نام کے اوپر عوام کو پھکیاں کھلا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں عوام کو ٹوپی پہنا رہا ہے اور بہت اچھی طریقے سے دین کے نام پر۔ ہماری عوام بھی اللہ معاف کرے، جہاں پہ سوال کا ضرورت ہوتی ہے وہاں جا کے سوال کرتے نہیں ہے، جہاں پہ پوچھنا ہوتا ہے وہاں پوچھتے نہیں ہیں کسی سے، آنکھیں بند کر کے چلے جاتے ہیں کسی کے پیچھے۔ جب لٹ جاتے ہیں، پٹ جاتے ہیں، کچھ بھی ہاتھ نہیں رہتا، پلے خالی ہو جاتے ہیں،
پھر کہتے ہیں یار یہ سارے ایسی، ہم تو گئے تھے فلانے کے پاس، گیا یہ کیا وہ کیا، اتنا دیا اس نے، یہ بتایا وہ لیا، یہ بتایا وہ لیا، وہ حاصل وصول کچھ نہیں ہوا۔ تو حاصل وصول کہاں سے ہوگا؟ آپ جس وقت کسی دنیا کے معاملے کے اندر، اپنی جسمانی بیماریوں کے اندر آپ کسی ڈاکٹر کو طلب کرتے ہو نا، کسی سے مشورہ کرتے ہو، تو اچھے سے اچھے آدمی کے پاس جاتے ہو، 20 آدمیوں سے پوچھتے ہو۔ یہاں پر آپ سوشل میڈیا کے اوپر ایک اشتہار دیکھتے ہو، فلانا آدمی بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے، بھائی اس کے پاس چلے جائیں۔ یا فلانے نے میرے کو کہہ دیا، راہ چلتے ہوئے کسی نے بول دیا تو اس کے پاس چلے گئے، پوچھا نہیں اس کا اتا پتا، اس کے آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ بندہ کیسا ہے، سلجھا ہوا نہیں، نہ اس کی فیملی کو جانتے ہیں، نہ فیملی بیک گراؤنڈ کو، نہ علمی بیک گراؤنڈ کو، نہ اس کے عملی طور پر ان کے بارے میں کوئی کارکردگی سامنے آئی ہے، صرف تعریف سنی اور تعریف کی بنیاد کے اوپر پیچھے چلے جاتے ہیں اور پھر لٹ جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے دکانداروں کی دکانداری بند کرنا یہ عوام ہی کی ذمہ داری ہے، جو عوام کو دین کے نام کے اوپر چونا لگاتے ہیں، دم کے نام کے اوپر چونا لگاتے ہیں، علاج کے نام کے اوپر چونا لگاتے ہیں۔ بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کسی کو ضرورت پیش آتی ہے کسی عامل کے پاس جانے کی، تو اس میں سب سے پہلے یہ کہ اس عامل کے پاس جائے، جا کر کے چند دن اس کو پرکھے، اپنی عقل کو بھی حاضر رکھے، اپنے 14 طبق روشن کر کے اس کے معاملات کا جائزہ لے، اس کے طریقہ کار کو دیکھے۔ اگر 2 نمبر آدمی ہے تو اس کے طریقہ واردات کو نظر انداز نہ کرے، دیکھے کہ کس طریقے سے چونا لگاتا ہے۔ تو یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ عوام بالکل ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، بس کہیں پر بھی وہ ایک جبہ دیکھ لیتے ہیں، ایک پگڑی دیکھ لیتے ہیں، داڑھی لمبی دیکھ لیتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں سن لیتے ہیں، جا کے لٹ جاتے ہیں، پٹ جاتے ہیں، بعد میں روتے ہوئے ملتے ہیں۔ تو بعد میں رونے سے بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ جستجو کر لیں، پہلے آپ کوشش کر لیں کسی اچھے بندے تک تو پہنچ جائیں، 4 معتبر عالموں سے مل کر کے اس کی حقیقت، اس کی کیفیت جو آپ دیکھیں وہ بیان کریں کہ ایسا ایسا بندہ ہے، اس کے پاس میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ اگر وہ آپ کو کہہ دیتا کہ جی ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، تو پھر آپ ٹھیک ہے آنکھیں بند کر کے بسم اللہ کریں، ان کے اوپر اعتماد کر کے۔ یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے بندہ چنتے ہیں اور اس کے بعد پھر روتے ہیں اور پھر مورد الزام سبھی کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حقیقی کام کرنے والوں میں بھی، جو دکانداری کرنے والے ہیں اس میں، اور جو للہ فی اللہ کرنے والے ہیں اس میں تھوڑا سا امتیاز رکھیں، پھر آپ کو انشاءاللہ یہ شکایت نہیں ہوگی۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔